مختصر تعارف۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی بعض نشانیوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ حدیث کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ سوال کرنے والا شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو دین کی تعلیم دینے کے لیے انسانی صورت میں آئے تھے۔ یہ روایت اسلامی عقیدے اور دین کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ حدیث کا حوالہ: کتاب صحیح مسلم، کتاب الایمان، بک آف فیتھ، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان۔ راوی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 8A، صحیح مسلم، روایت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث کا اردو ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سوال کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈر گئے۔ پھر ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، اس سے ملاقات، اس کے رسولوں، دوبارہ اٹھائے جانے، قیامت پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے پورے نظام پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ ایک عورت اپنے آقا کو جنم دے رہی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے اور گونگے لوگ زمین کے بادشاہ بن گئے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب تم دیکھو کہ بکریاں چرانے والے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ 5 امور غیب میں سے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید کی آیت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ سورۃ لقمان 31-34۔ پھر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے تلاش کیا لیکن وہ اسے نہ پا سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، وہ چاہتے تھے کہ تم دین سیکھو کیونکہ تم نے سوال نہیں کیا تھا۔ مختصر خلاصہ: اس حدیث میں دین کے 3 بنیادی درجات بیان ہوئے ہیں: اسلام، بنیادی عملی عبادات اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ ایمان، اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان۔ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس شعور کے ساتھ کرے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آخر میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا حقیقی وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا جیسا سلوک کرے گی، یعنی اس کی نافرمانی کرے گی اور اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے گی۔